الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل احترام شرکائے اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، سورۃ فاتحہ میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشے ہیں، اللہ رب العزت حق پر عمل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے ایک بات بطور تمہید ذہن میں رکھیں تاکہ میرے آنے والے معروضات اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تمہید یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چار چیزوں کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان جب اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، اسے چار چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز، مقصود تک پہنچنے والا راستہ۔
راستہ ہوگا تو یہ پہنچے گا، اگر مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں تو پہنچنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، وہ راستہ روشن اور واضح ہو۔ راستہ ہے لیکن گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتا کہ راستہ ہے کہاں، پھر بھی اس آدمی کو مقصد تک پہنچنا مشکل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روشنی ہو جو ہمیں وہ راستہ صاف دکھائے۔ نمبر 3، ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے جو راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ اگر ہمارا رہنما نہیں ہوگا، راستے میں کوئی کھائی آئے گی، گھاٹی آئے گی، گریں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رہنما کا ہونا ضروری ہے، جو رہنما ہمیں اس راستے پر روشنی میں چلا کر مقصود تک پہنچائے۔ اور نمبر 4، مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی راہ رو کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی چلنے والا بھی ہو۔ راستہ بھی ہے، روشنی بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیکن چلنے والا ہی کوئی نہیں، تو یہ مقصود تک کیسے پہنچے گا؟ میں نے گزارش کی، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، راستہ ہو۔ نمبر 2، روشن ہو، روشنی کا خاص انتظام ہو۔ نمبر 3، رہنما ہو، اور نمبر 4، چلنے والا ہو۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ جس طرح دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح دینی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ٹائم مختصر ہے، میں جلدی عرض کروں۔ دین کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستہ ہے قرآن کریم، اور قرآن پر جو روشنی ہے وہ ہے سید الکونین امام الانبیاء کی ذات بابرکات، اور اس راستے کا جو رہنما ہے وہ ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا اسوہ حسنہ سیرت طیبہ۔ اور نمبر 4، اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ ہے ایک عبد مؤمن اور صالح، جس کے دل میں نور ایمان ہے، اعمال صالح ہے، یہ ہے اس کا راہ پر چلنے والا۔ راستہ قرآن ہے، ذرا قرآن پر خود غور کریں۔ پروردگار عالم نے انسان کو مانگنے کا طریقہ بتایا۔ دعا مانگو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ راستے کی طلب کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر. توجہ میری طرف، عرض کر رہا ہوں راستہ ہے قرآن کریم. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دیا راہ مستقیم نصیب کر. جب آپ نے یہ دعا مانگی رحمت سے جواب ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او مجھ سے صراط مستقیم مانگنے والے، صراط مستقیم تو تیری مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، صراط مستقیم تیرے گھر کے اندر تشریف رکھتا ہے، صراط مستقیم نیک خانقاہ پر موجود ہے، صراط مستقیم عام مسلمان کے گھروں کے اندر موجود ہے. ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دے. جواب ملا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب بات میں جا گئی. جب آپ نے چلنا ہے اپنے مقصود کی طرف تو چلنے کا راستہ کیا ہے؟ بولو قرآن کریم. ایسا راستہ کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہر اعتبار سے محفوظ، دائیں بائیں کوئی باطل نہیں آ سکتا. ایسا راستہ محفوظ کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. سریقی والے کہتے ہیں جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے اللہ. ایسا اعلیٰ راستہ. فرمایا تبارک الذی نزل علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے عبد پر کیا؟ فرقان کو، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. خیر میرے دوستوں میں سمجھا رہا ہوں کہ راستہ ہے قرآن کریم. آج یہ اگر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، چھوڑو دائیں بائیں کو، چھوڑو غلط عقائد کو، چھوڑو ادھر ادھر کی باتوں کو، قرآن پر عمل کرو. یہ قرآن تمہیں سیدھا اللہ تک پہنچا دے گا. ایک مقام پر میرے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. توجہ کرنا، اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. علماء کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم. قرآن کریم کے متعلق اللہ فرمایا تبیانا لکل شیء. قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. اہل علم، پڑھے لکھے دوست ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے. قرآن کریم نے تورات کو کہا تفصیلا لکل شیء، اور قرآن کو کہا تبیانا لکل شیء. تورات میں ہر شے کی تفصیل ہے اور قرآن کریم میں ہر چیز کا تبیان ہے. اللہ تعالیٰ بڑوں کی رحمت پر، قبروں پر رحمت فرمائے. ہم گناہگاروں اور فقیروں کے لیے کیا کیا باتیں لکھ گئے ہیں. فرمایا تورات کو کہا تفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. تفصیل کا معنی ہوتا ہے احکام بیان کر دینا لیکن ساتھ دلیل پیش نہ کرنا. اور تبیان کا معنی ہوتا ہے احکام بیان کرنا ساتھ دلائل کو بیان کرنا. تورات کے اندر اللہ کے احکامات بیان ہیں لیکن ان کے دلائل موجود نہیں ہیں. قرآن میں توحید ہے، توحید کے دلائل موجود ہیں. قرآن میں رسالت ہے، رسالت کے دلائل موجود ہیں.
قرآن میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دلائل موجود ہیں، تو اللہ تعالی نے قرآن کو کیا کہا؟ تبیانا لکل شیء، یہاں اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں اور ساتھ دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ شاید سے میری طرف آپ توجہ فرمائیں گے، ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شاید ان کا کشف ہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کشف احکامات کو ثابت نہیں کرتا، تسلی دل دے دیتا ہے، لیکن احکامات کا مدار وہ کشف پر نہیں ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اس کارخانہ کائنات کو ختم کریں گے، یہ جو پوری دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ جہنم بنا دی جائے گی۔ پوری دنیا جہنم بنا دی جائے گی۔ ہاں، یہاں سے مقدسات کو اٹھا لیا جائے گا، مساجد کو اٹھا لیا جائے گا، روضہ انور کو اٹھا لیا جائے گا، مسجد نبی کو اٹھا لیا جائے گا، مسجد حرام کو اٹھا لیا جائے گا۔ مقدسات کو اٹھانے کے بعد یہ پوری دنیا جہنم بنا دی جائے گی۔ جنت ہے 7ویں آسمان پر، اللہ اسے اپنے رحمت کے ساتھ پہلے آسمان پہ لے آئیں گے۔ توجہ فرمانا، یہ دنیا کیا بنا دی جائے گی اور جنت آ جائے گی۔ ابن عربی کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میری رسی ہے جو میں نے دنیا میں لٹکا دی، اب جو میری رسی سے چمٹ جائے گا قیامت کے دن یوں اٹھا لوں گا۔ جو اٹھ جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اس لیے دعا کرو اللہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو نہ چھوڑو۔ خیر بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ٹائم مختصر ہے۔ قرآن کریم ہے راستہ اللہ تک پہنچنے کا۔ میں پورا ہفتہ تمہارے لیے، بلکہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تلاش کرتا ہوں کہ اپنے احباب کے سامنے کوئی دین کی بات عرض ہو جائے۔ ایک بات توجہ سے سننا، کون کون متوجہ ہے؟ سچی بات ہے؟ اچھا، قرآن ہے راستہ، اور یہ قرآن ایک ایسی ذات کی کلام ہے جس کی صفت ہے ذوالجلال والاکرام، جلال والا، ایسا جلال کہ قیامت کے دن انبیاء رب سلم 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 کی آواز بلند کرے، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر۔ قرآن ہے جلال والے کی کلام، تو خود بھی جلال ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر قرآن کو پیش کیا، اشفقنا منها، ڈر گئے، انکار کر دیا، یا اللہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کا تحمل کر لیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جلال والے کا کلام ہے۔ توجہ میری طرف، کیسے پہاڑ تحمل کریں جلال والے کا کلام، کیسے زمین تیار ہو جلال والے کا کلام، کس طرح پہاڑ اٹھانے کے قابل ہوں، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، سمجھنا بھائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن جلال والا ہے، لیکن نازل کیا گیا رحمت للعالمین کے رحمت والے دل پر۔ جب وہ جلال والا کلام رحمت للعالمین کے رحمت والے دل سے ہو کر نکلا، اب وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ چھوٹے سے بچے نے بھی اس کا تحمل کر لیا۔ 15 سال کا بچہ بھی قرآن کریم یاد کر رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس جلال کو اللہ نے ٹھنڈا کیا سید الکونین کے قلب رحمت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، یہ ہے سید الکونین کی عظمت کہ جلال والے قرآن کو اللہ نے قلب محمد کے اندر نازل فرما کر اسے ٹھنڈا کیا، اور آج ہر بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ واجب الاحترام دوستو، دوسری چیز، راستہ ہو لیکن روشنی نہ ہو، چلنا مشکل۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے قرآن، اور قرآن کریم والے راستے کے لیے روشنی ہے امام الانبیاء کی ذات بابرکات۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آئی تمہاری طرف اللہ کی جانب سے روشنی اور اللہ کی جانب سے کھلی کتاب۔ غور کرنا، ذرا ذوق سے سننا۔ آئی امام الانبیاء جس دور کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، ماں کے ساتھ بیوی والا تعلق ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا، نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا۔ عجیب و غریب حالات، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، عقائد کے اعتبار سے بھی اندھیرا، اعمال کے اعتبار سے بھی بولو اندھیرا۔ ایک کو چھوڑ کر در در کی پوجا، بیت اللہ جیسے پاک گھر کے اندر 360 بت، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ کون ہے جناب عزیر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ دوسرے کھڑے ہوئے وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، تیسرے بھی پیچھے نہ رہے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا جناب یہ جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہر اعتبار سے اندھیرا دنیا کے اندر، عقائد میں اندھیرا، اعمال میں اندھیرا، اخلاق میں اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے ایک روشنی بھیجی،
اور کتاب مبین بھیجی، یعنی حضور بھی روشنی اور توحید کی روشنی لے کر کملی والے تشریف لے آئے۔ دور نہ جاؤ، سورۃ اخلاص کو دیکھو، فرمایا قل میرے محبوب زبان آپ کی ہو بات میری ہو۔ اللہ میاں کیا کہوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، ذات میں صفات میں، اللہ الصمد۔ اس کا عام طور پر معنی کرتے ہیں ہم اللہ بے نیاز ہے، اللہ حضرات نے لکھا ہے، لیکن ہم لوگ اس بے نیازی کا مفہوم غلط لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ او اللہ کے بندو، جس بے پرواہی میں تم اللہ کو لیتے ہو یا یہ گناہگار نعوذ باللہ لے، تو کارخانہ کائنات ایک منٹ کے اندر تباہ ہو جائے۔ وہ اس معنی میں بے نیاز نہیں ہے۔ چیمٹی اگر چل رہی ہے اندھیری رات کے اندر، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیمٹی، ویسے بھی بے پرواہ نہیں ہے، اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اس کے قدموں کو جانتا بھی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ شاہ جی اس کا معنی کرتے ہیں اللہ نرا دھار ہے، اللہ نرا دھار ہے۔ استادوں سے سنا تھا کہ یہ نرا دھار ٹھیٹھ ہندی ہے کہ اللہ نرا دھار ہے، تو ہمارے بزرگوں میں سے غالباً امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے ایک پرانے ہندی جاننے والے سے کے پاس اور پوچھا کہ یہ نرادھار کا کیا معنی ہے؟ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا شاید شاہ جی کے لفظ تو تجھے یہاں لے آئے، انہوں نے سمد کا معنی نرادھار کیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ بات تو کچھ ایسے ہی ہے، اب سنو۔ اس نے کہا جی نرادھار کا معنی ہے، میں کچھ سرائقی چاکساں ولا اردو عرض کرے نا، سرائقی جنہ معنی تھی نے نرادھار اس کو کہتے ہیں جیندی سب دے سوا نبھے، جیندی سب دے سوا نبھے تے جیندے بغیر کہیں دی نہ نبھے۔ کہہ دو اللہ، کیا جی معنی ہے؟ اللہ اللہ کون ہے سمد؟ جس کے بغیر کائنات کا گزارا نہ ہو، اور وہ ہے جس کا گزارا پورے کارخانہ کائنات کے بغیر ہو۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب میرا محبوب تردید کرو ان لوگوں کی جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف قبیلہ نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بیٹا بیٹی، ایک جگہ پر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے، فرمانے لگے کہ ہمارے مدرسے کا ایک بچہ تھا دارالعلوم دیوبند کا، وہ بازار میں گیا تو ایک پنڈت جی، ایک عیسائی عالم، وہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اب چاہیے یہ کہ کم علم کو اپنے سے بڑے عالم کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، لیکن اس سے شوق، اب اس نے دلائل دینا شروع کیے۔ وہ پرانا آدمی تھا، بات بات پر وہ اس طالب علم کو پریشان کرنے لگا،
ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دیہاتی دکاندار، اس نے چھلانگ لگائی، باہر آیا اور طالب علم کو کہا مولانا صاحب آپ کہاں پھنس گئے اس جاہل کے پاس؟ ان جاہلوں کا جواب ہم جاہلوں کے پاس ہے، آپ ایک طرف ہوں۔ عزت رکھی کہ آپ کہاں پھنس گئے ایک عالم ہو کر جاہل کے پاس؟ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عیسائی عالم میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، صرف اتنا مجھے بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ توجہ کرو سو یہ جرا دیگا ہوتا نا جٹے دا، یہ لگ پوے تو لگتا ٹھاٹ دا ہے۔ اس نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، بس مجھے اسے اتنا بتا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اچھا اچھا یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اچھا کتنی بیٹے ہیں اللہ کے؟ اس نے کہا بس ایک ہی ہے۔ اچھا میں ایک دیہاتی آدمی، اس نے کہا تم نے دیکھا ہے بیٹھا ہوں بٹھیارا ہوں، یہ بتاؤ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف پاگل کہیں کہ استغفار پڑھ، لا حول ولا قوت الا پڑھ، اللہ کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ عیسائی عالم نے کہا، اس نے کہا جی میں بالکل گوار ہوں، دیہاتی ہوں، جٹ آدمی ہوں، مجھے بتا دو کتنی عمر ہے؟ اولے اللہ کے بندے وہ ازل سے ہے، ابد الآباد تک رہے گا۔ اس نے کہا چلو یہ معنی کر لوں کہ اللہ کی بہت لمبی عمر ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو اللہ کی بہت لمبی عمر ہے۔ میں کہ وہ دسا قاری طیب سے لکھتے، اس نے کہا یہ بتا کہ اتنی لمبی عمر والے خدا نے صرف ایک بیٹا پیدا کیا، اور میری عمر 50 سال ہے، 11 بیٹے تو میرے ہیں جی۔ تو اتنے کمزور خدا کو کیسے ہم خدا مانے جس نے اس پوری زندگی میں ایک بیٹا پیدا کیا؟ خیر سب نے کہا بھی واقعی دیہاتی آدمی کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر یہ قصہ پیش کیا گیا، حضرت نے فرمایا دیہاتی آدمی تھا، بات سادی کی، لیکن اس نے ایک قانون بیان کیا کہ لامحدود کی صفت بھی لامحدود ہوتی ہے۔ جب اللہ لامحدود ہے تو اس کی اولاد بھی لامحدود ہونی چاہیے، تو اللہ محدود کی اولاد ایک ہی ہوا ہے۔ تو یاد رکھو امام الانبیاء سرکار دو عالم آئے روشنی بن کر، بولو حضور آئے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز راستہ، وہ راستہ ہے قرآن۔ دوسری چیز راستے کی روشنی، وہ ہے امام الانبیاء کی ذات۔ اور تیسری چیز ہے رہنما، بھائی وہ رہنما حضور کی سیرت ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نہ جاؤ کسی غیر کے دروازے پر، میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ۔ آمنہ کے لال کی زندگی تمہارے لیے کھلی کتاب، وہ جو اللہ نے راستے کی شکل کے اندر قرآن بھیجا تھا۔ میں نے کہا جس کی روشنی امام الانبیاء سرکار دو عالم بن کر آئے، اب اس پر عمل کرنے کا طریقہ امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ کے اندر قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، لیکن پڑھیں کیسے حضور کا اسوہ؟ قرآن نے کہہ دیا آتوا الزکاۃ، زکات دو، دے کیسے حضور کا اسوہ؟ قرآن نے کہہ دیا حج کرو، کرے کیسے حضور کا اسوہ؟ روزہ رکھو، رکھے کیسے حضور کا اسوہ؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کسی کو دے دیں اور کہیں خود سمجھو، کیونکہ بسا اوقات ایک چیز کو سمجھنے کے لیے
توجہ کرنا میری ان گزارشات کی طرف. ٹائم 1-2 منٹ اوپر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، موضوع پورا ہو جائے. بسا اوقات دنیاوی بات کو سمجھنے کے لیے متکلم کے انداز کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے بولنے والے کے انداز کو دخل ہے. مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک لفظ ہے، کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا میرا بیٹا محمد، اس نے بہت ہی اچھا مسئلہ حل کیا، تو میں نے اسے مسکرا کر کہا کیا بات ہے؟ تو یہ کیا بات داد ہے. میں نے ایک اپنے دوسرے عزیز کو دیکھا، اس نے کام غلط کیا تھا، تو میں نے اسے دیکھا اور تیوری چڑھائی اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ یہ کیا بات رضا نہیں ہے، یہ ناراضگی ہے. اور ایک اور بچے کو میں نے دیکھا، اس بچے نے بھی کام غلط کیا تھا، تو اسے میں نے دیکھ کر کہا واہ واہ کیا بات ہے. تو لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ مفہوم تبدیل ہو رہے ہیں. توجہ نظرہ متکلم کے انداز پر. ارے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، لہذا کلام خدا کو سمجھنے کے لیے دیکھنے والے مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی. مصطفیٰ سے پوچھیں گے اقیم الصلاۃ ہے کرے کیسے، آت الزکاۃ ہے کرے کیسے، حج کا حکم ہے کرے کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کی کلام کو سمجھنے کے لیے بسا اوقات متکلم کے انداز کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے انداز دیکھے ہوں وہ انداز قدرت اور انداز قدرت کے کرشمے میرے مصطفیٰ نے دیکھے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز ہے اس راستے پر چلنے والا عبد مومن. بس اس کو اتنا ہی سمجھ لو، راستہ قرآن، روشنی محمد رسول اللہ، رہنما حضور کی سیرت، اور چلنے والا عبد مومن، بندہ مومن. کیا کرتا ہے؟ اس کا مقصود ہے خدا مل جائے. میں گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تاکہ میں اندازہ کروں تھکے ہوئے کتنے ہو اور ذوق میں کتنے بیٹھے ہو. اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک بزرگ فوت ہو گئے، بزرگ تھے فوت ہو گئے، اللہ بخشے. ان کا نام تھا ابن الفارس. کیا نام تھا؟ یہ باتیں یاد رکھا کرو، اس گناہگار کے بغیر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. اس آدمی کا نام تھا ابن الفارس. بڑا نیک، بڑا صالح، عبادت گزار، مجاہد مراقبوں میں وقت گزارنے والا، ذکر اللہ، رات کی تہجد. جب وہ مرنے لگا تو اللہ کے ملائکہ نے 8 جنتیں اس کے سامنے پیش کر دی اور کہا ابن الفارس یہ تیری زندگی کی نیکی کا بدلہ ہے. بات میں سمجھا سکا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ابن الفارس کا آخری وقت ہے، بیٹھ جا بھی، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ابن الفارس کا آخری وقت ہے. 8 جنتیں پیش کی گئی کہ یہ تیری جنتیں. اور میں کو مزہ آسی سریقی وچ گال کرنے والا اردو چاہتا ہاں جلے ای ڈٹھے نا 8 جنتیں کو لسیاں جی میں چس نال آکھنا چاہنا ہے، چس نال سنن تے سمجھن. جلے 8 جنتا پیش کی جائیں گے نا سامنے، ابن الفارس ہے کہ اچھا
یہ میری پوری زندگی دی محنت دا بدلہ یہ 8 کیارے ہیں والتے میں کو گھاٹا رہا اللہ 8 جنتو کو کہتا ہے یہ 8 کیارے یہ 8 ٹکڑے اگر میری کمائی ہے بدلہ ہے تو پھر تو میں گھاٹے میں رہا اللہ تعالی نے فرمایا اسے ہٹا دو جنت ہٹ گئی اللہ کے انوارات پیش کیے گئے اللہ کے انوارات و تجلیات سامنے کیے گئے اب یہ فقیر ابن الفارس اللہ 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 کرتا روح اللہ کے ہاں چلی گئی فقراء کی نظر ان پر نہیں ہوتی اس پر ہوتی ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک اللہ والے کے موت کا ٹائم تھا مرید بیچارے دعا مانگے اللہ ہمارے شیخ کو جنت عطا فرما اللہ ہمارے شیخ کو جنت عطا فرما اللہ ہمارے شیخ کو جنت عطا فرما دعا مانگ رہے حضرت نیم غشی میں تھے کچھ تعلق عالم آخرت کے ساتھ اس وقت قائم ہو چکا تھا ملائکۃ اللہ آ چکے تھے تو جس وقت بار بار مرید کہہ رہے نا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے شیخ کو جنت دے تو حضرت نے اپنے مریدوں کی طرف دیکھا فرمایا وہ اللہ کے بھلے بندے جنت تو 32 سال سے پوری سنور کر ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے قسم اللہ کی میں نے ذات حق سے نگاہ ہٹا کر ایک دفعہ بھی جنت کو نہیں دیکھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہم سب